استخارہ، یہ استخارہ کیا ہے، اس کے لفظی معنی کیا ہیں، استخارے کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں؟ جیسے استخارہ قرآن سے کیا جا سکتا ہے، استخارہ تسبیح کے دانوں سے کیا جا سکتا ہے، استخارہ آپ کیا پانی کے اوپر کچھ پڑھ کے کاغذ ڈالتے ہیں اس سے کیا جا سکتا ہے، اور تو اور یہاں امریکہ میں ایک بڑا اچھا ایک سلسلہ ہے استخارہ آن لائن، کہ آپ استخارہ آن لائن بھی کرا سکتے ہیں۔ استخارہ کے معنی اگر مشورے کے ہیں یا اللہ سے رہنمائی کے ہیں تو اس کی جو یہ قسمیں ہیں اس میں ظاہر قرآن سے ایک عام آدمی میں نہیں سمجھتا کہ کر سکتا ہو، اس پہ ہم آپ کی رہنمائی چاہیں گے۔ بہترین کیا ہو سکتا ہے؟ کیا استخارے کو جو ہمیں ملے ہمیں اس پہ ہمیشہ عمل کرنا چاہیے، یا ہم اگر ہمیں ملتا ہے تو بہترین صدقہ کریں ہم اس کے لیے بہترین طریقے سے، یا صرف یہ کہ جی آ گیا اور کر لیا جائے؟ کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے، استخارے کے معنی آپ نے بالکل صحیح پہنچے آپ کے، یہ ہے مشورہ کرنے کے، لیکن اگر جو بھی چیز جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت سے، سنت سے یا قرآن سے اگر وہ نہ ہو، اس کو عام طور پہ علماء کرام کہتے ہیں ثابت نہ ہو تو ہم نے اس کو اپنے دین میں شامل نہیں کرنا ہوتا۔ اس کے لیے ہم نے ایک لفظ ایجاد کیا جو قرآن حکیم میں بھی ہے، اور وہ ہے بدعت۔ بدعت سے مراد ہوتی ہے کہ کسی بھی نئے چیز کا دین کے اندر ایڈیشن کرنا، لیکن پھر ہم نے اس کے اندر ایک اور سائنس بھی ڈالی اور ہم نے کہا کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک بری ایڈیشن ہے، ایک اچھی ایڈیشن ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت عمر خطاب کے زمانے میں جو نماز تھی رات کی، تہجد کی، وہ جو نوافل تھے ان کو اکٹھا کر کے پڑھانا شروع کیا، تو تراویح جو ہے اس کی طرف چلے گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا بدعت حسنہ ہے، حسین خوبصورت بدعت ہے کہ سب لوگ اپنی اپنی نماز پڑھنے کی بجائے اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اب دیکھیے کہ یہاں پہ معاملات جو ہیں وہ مسالک کے بہت زیادہ بڑھ گئے۔ ایک مسلک جو بھی چاہے وہ حسنہ بدعت ہو کرے گی تو دوسرا اس کے اوپر انگلی اٹھائے گا۔ اس لیے آپ کو کہیں بھی روایت نہیں ملے گی کہ صحابہ میں سے، تابعین میں سے، اب وہ تابعین ہے صحابہ کے بعد یا جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، اور تبع تابعین میں سے آپ کو تبع تابعین تک کہیں بھی کوئی مسند کیا غیر مسند روایت بھی نہیں ملتی کہ لوگوں نے اس طرح سے آن لائن یا آف لائن یہ استخارے کیے ہوں جس طرح کہ ہم آج کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ ملٹی بلین کی، جیسے آپ نے فرمایا آن لائن انڈسٹری ہے، ملٹی بلین کی انڈسٹری ہے، اور بہت سے جو جس طرح قہوہ خانے ہوتے ہیں اس طرح بہت سے ہمارے جو ہیں وہ دینی مدارس اور بہت سی خانقاہیں اس پہ پل بڑھ رہی ہیں، اس لیے ہم اس کو کبھی بھی کسی نے نہیں آج تک کہا کہ یہ بدعت ہے۔ اب اس کا جو واحد ذکر آپ کو ملتا ہے وہ بخاری شریف میں ملتا ہے، اور 3 حدیثوں کو ملا کر۔ ایک تو حدیث یہ ملتی ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ جو نان عربز ہوتے تھے یا غیر مسلمان ہوتے تھے، وہ ایک تیر کو زمین پہ رکھ کے اس کو گول گھماتے تھے لاٹو کی طرح، اور وہ جس طرف گرتا تھا اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے کہ ہم جیتیں گے یا ہم نہیں جیتیں گے۔ دوسری چیز یہ کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کا فجر کا وقت ہوا، جہاد سے واپس آ رہے تھے، تو صبح بارش ہوئی، اور بارش جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوئی کہ آپ کے چہرے پہ، ناک پہ اور ماتھے پہ مٹی جو تھی وہ لگی ہوئی تھی، یعنی کہ زمین جو تھی وہ گیلی تھی۔ اتنی بارش کے بعد کچھ صحابہ نے، اب یہ کون لوگ ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور صحابی موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب بھی اس دن بارش ہوتی ہے اس دن رات کے وقت 9 نون واو ہے 9 ستارے جو ہیں ان کا ایک جٹ ہے جو آسمان کے یہاں سے نکلتا ہے اور اس طرف غروب ہوتا ہے، جب بھی نکلتا ہے تو بارش ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جس نے اس بارش کو ان ستاروں کے ساتھ منسوب کیا وہ ہمارے دائرے میں سے یعنی کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ رسول موجود ہیں اور صحابہ کا یہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد جب مشورہ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو اس میں اللہ کے رسول نے، تیسری حدیث آپ سے عرض کر رہا ہوں، اللہ کے رسول نے اس کے اوپر ایک دعا فرمائی ہے کہ یہ دعا پڑھا کرو جب تم کسی معاملے میں پریشانی میں پھنس جاؤ تو پھر اس دعا کو پڑھو۔ اب اس دعا کو عشاء کے بعد پڑھنا ہے، اللہ کے رسول نے نہیں کہا، مغرب کے بعد پڑھنا ہے، اللہ کے رسول نے نہیں کہا، فجر کے بعد پڑھنا ہے، اللہ کے رسول نے نہیں کہا، کتنی دفعہ پڑھا ہے اللہ کے رسول نے نہیں کہا، کہا بس اس دعا کو پڑھو۔ وہ دعا ہے کہ اللہ تو میری رہنمائی فرما۔ آپ اس کو فجر سے لے کے عشاء سے لے کے نوافل میں بغیر نماز کے جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس سے ہوگا کیا
اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے دل کو اس طرف پھیر دے گا۔ اب دیکھیے اس پہ دو باتیں ذہن میں رکھیے، ایک تو یہ کہ اللہ کہتا ہے کہ ہر مومن کا دل جو ہے وہ میری دو انگلیوں کے درمیان ہے، میں جس طرح چاہوں اس کو پلٹتا ہوں۔ تو اگر آپ مومن ہیں تو اللہ آپ کے دل کے اوپر وہ بات واضح کر دے گا۔ دوسری بات یہ کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن حکیم کسی کتاب کی صورت میں نہیں اترا، قرآن حکیم بھی دل پہ اترا ہے، یہ کاغذوں کی صورت میں نہیں اترا، یہ تو کی صورت میں ہم نے اس کو تحقیق کیا ہے۔ لیکن اس بات کو کہنے کے بعد بھی میں آپ سے عرض کروں کہ کسی بھی صورت میں آپ اللہ اور اللہ کے رسول قول کے باہر نہیں نکل سکتے۔ وہ صرف بدعت نہیں ہوگی، میں اس کو بدعت کا لفظ نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جاوید بھائی کہ جتنے آن لائن طریقے ہیں، جتنے تسبیحوں کے طریقے ہیں، یہ سارے میں کرتا رہا ہوں، جتنے طریقے جو ہیں وہ پانی کے اوپر دم کرنے کے ہیں، یہ تمام کے تمام یا تو ہماری جہالت سے منسوب ہیں یا ان کے اوپر جو لفظ لگتا ہے وہ شرک ہے، یعنی کہ آپ مشرک ہو جاتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، میں ایک بہت بڑے بزرگ کے پاس یہاں پہ گیا اور انہوں نے مجھے پانی کا گلاس دیا اور پانی کے گلاس کے اوپر ہاتھ رکھا اور انہوں نے کہا میں نے اس پہ دم کیا ہے، اگر تو اس میں بلبلے آ گئے تو آپ کا کام ہو جائے گا، کیونکہ یہ بلبلے جو ہیں یہ فرشتوں کی صورت میں اس کلام کے بعد پانی میں جاتے ہیں۔ مجھے تھوڑی سی سائنس پڑھی ہے تو مجھے اس بات کا علم تھا کہ اگر یہ نل کا بدل لیں گے، سورس آف واٹر بدل لیں گے تو بلبلے چلے جائیں گے، کیونکہ بلبلے اس وقت آتے ہیں جب پمپ جو ہے وہ ہوا کو سک کرتا ہے پانی کے ساتھ۔ میں نے جب ان کو بتایا تو انہوں نے بہرحال مجھے مسلمان ماننے سے انکار کر دیا کہ تم اگر اس بات میں نہیں یقین رکھتے تمہارا ایمان گیا۔ یہ میں واضح طور پہ سامعین کو کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، آن لائن ہو یا آف لائن ہو، تسبیح ہو اس میں دانا ہو یا گننا ہو، اس میں آٹا ہو یا چینی ہو یا پانی ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں حتمی طور پہ یا تو بدعت ہے یا شرک ہے۔ آپ اپنے ایمان کو اللہ کے بھروسے کے علاوہ کسی اور کے بھروسے پہ ڈالتے ہیں۔ آپ کو صرف وہی چیز استخارہ کرنا ہے جو کہ نبی کریم نے بتایا۔ اب اگر کوئی شخص اس بات کو انٹسپیٹ نہ کر سکے کہ مجھے نہیں، اس میں خواب کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے کہ خواب آئے گی آپ کو ضروری، دل پھیرنے کا مطلب خواب سے بھی بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ ان 3 دنوں کی کیفیت کو ریڈ نہیں کر سکے تو پھر اس پہ آپ سے حکم ہے کہ آپ کسی محسن یا کسی عالم سے مشورہ کریں اس بات کا کہ میں نے 3 دن مشورہ کیا اللہ سے، مجھے کوئی نہیں آیا، اس میں 7 دن کریں، 21 دن کریں، ساری زندگی کریں۔ اس دعا کو روز صبح اپنی فجر کی نماز میں آپ شامل کر لیں اور آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو جو بھی کام میرے سے آج کروائے گا وہ اپنی مشورے سے اور اپنی مرضی اور اپنی رضا سے کرانا، آپ کی زندگی کا یہ حصہ ہوگا۔ استخارہ ایک دعا ہے، استخارے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی سے کہیں اور وہ آپ کے لیے بتائے کہ اللہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ اس کا مطلب خدا کا واسطہ یہ ہوا کہ اللہ تو ایک درمیانے بیچ میں کسی وسیلے کو استعمال کرتا ہوا آپ تک پہنچ رہا ہے، اللہ آپ تک ڈائریکٹ رسائی کر سکتا ہے۔ اس لیے شرکیہ اور کفریہ کاموں کے اندر جانا اور اس کو دین اسلام سے منسوب کرنا میری ناقص رائے میں یہ شرک ہے، ایبسلوٹ حرام ہے اور بے برکتی ہے۔